عبداللہ بن ابی قتادہ نے بیان کیا کہ میرے والد صلح حدیبیہ کے موقع پر دشمنوں کا پتہ لگانے نکلے، پھر ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھا لیا لیکن خود انہوں نے بھی نہیں باندھا تھا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی تھی کہ مقام غیقہ میں دشمن آپ کی طاق میں ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو قتادہ اور چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی تلاش میں روانہ کیا۔ میرے والد ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک جنگلی گدھا سامنے ہے، میں اس پر جھپٹا اور نیزے سے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد چاہی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے گوشت کھایا۔ اب ہمیں یہ ڈر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور نہ رہ جائیں، چنانچہ میں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، کبھی اپنے گھوڑے تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر رات گئے بنو غفار کے ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں آپ سے جدا ہوا تو آپ مقام تہن میں تھے اور آپ کا ارادہ تھا کہ مقام سقیہ میں پہنچ کر دوپہر کا آرام کریں گے۔ غرض میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں، انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ بہت پیچھے نہ رہ جائیں، اس لیے آپ ٹھہر کر ان کا انتظار کریں۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ایک جنگلی گدھا شکار کیا تھا اور اس کا کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کھانے کے لیے فرمایا، حالانکہ وہ سب احرام باندھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1821۔ سعید بن ربیع نے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے عبداللہ بن ابی قتادہ نے کہا کہ ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ ان کے ساتھیوں نے تو احرام باندھ لیا تھا لیکن ان کا بیان تھا کہ میں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ہمیں غیقہ میں دشمن کے موجود ہونے کی اطلاع ملی، اس لیے ہم ان کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلے۔ پھر میرے ساتھی نے گور خر دیکھا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں نے جو نظر اٹھائی تو اسے دیکھ لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر اس پر جھپٹا اور اسے زخمی کر کے ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ امداد چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ہم سب نے اسے کھایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلے ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ رہ جائیں، اس لیے میں کبھی اپنا گھوڑا تیز کر دیتا اور کبھی آہستہ۔ آخر میری ملاقات ایک بنی غفار کے ایک آدمی سے آدھی رات میں ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہن نامی جگہ میں الگ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ دوپہر کو مقام سقیہ میں آرام کریں گے۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب نے آپ کو سلام کہا اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں دشمن آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے آپ ان کا انتظار کیجیے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک گور خر کا شکار کیا اور کچھ بچا ہوا گوشت اب بھی موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کھاؤ، حالانکہ وہ سب احرام باندھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1822۔